جس نے مجھ کو آباد کیا ہے تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے، جو مجھ کو آباد کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو آباد فرما دے۔ وہ سمجھ گئے اب بھی یہ کوئی اور آواز نہیں دے رہا ہے بلکہ یہ مسجد کی دروں اور دیواروں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ صبح کو لوگوں کو پھر پتا چلا وہی بزرگ آ گئے ہیں جو بزرگ ہمارے مسائل کا حل لے کر آئے تھے۔ سارے بزرگ جو ہے لوگ ان بزرگوں کے قدموں میں پڑھ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے ولی آپ یہ تو بتائیں، ہمیں اللہ نے خوشحال کر دیا، ہمیں اللہ نے مالا مال کر دیا، ہمیں اللہ نے قرار اور سکون عطا فرمایا، لیکن آپ نے صرف نماز کا کہا تھا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ ذرا بتائیں تو ذرا۔ اللہ اکبر۔ بزرگ نے ارشاد فرمایا، او لوگو جب میں گیا تھا نا تم نے نمازوں کو پابندی سے ادا نہیں کیا، تم نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا تھا، تو یہ اللہ کا گھر تمہارے لیے بد دعا کر رہا تھا، تمہارے لیے یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ جو ہمیں آباد نہیں کر رہے ہیں تو ان کو برباد فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اب تم نے آباد کرنا شروع کر دیا ہے، اب تم نے نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیا ہے، تو اب یہی اللہ کا گھر ہے، یہی اللہ کی وہ مسجد ہے کہ اب یہ تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ بتائیں ذرا یہاں کوئی پیر یا مولانا دعا نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کا وہ پیارا گھر دعا کر رہا ہے۔ یاد رکھیں نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقتہ نماز کو ادا کریں۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں جو ہے مار رہے ہیں۔ میں نے جو قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آج ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، ہر کوئی ترقی چاہتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن بڑی بڑی کاروں میں سفر کرنے کا نام کامیابی نہیں ہے۔ بڑی بڑی دولت، بلڈنگیں اور بڑی بڑی جائیداد کا نام کامیابی نہیں ہے۔ آج سے پہلے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو فرعون ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے کہ جس کے پاس آدھی سے زیادہ سلطنت پوری دنیا کی، اسی کے ساتھ ساتھ بڑا اس کے پاس روپیہ، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن ایسی بھی کیا دولت، جب وہ مرتا ہے نہ اس کو کفن نصیب ہوتا ہے نہ اس کو قبر نصیب ہوتی ہے، ورنہ اگر کوئی کسی کا انتقال ہو بھی جائے، اگر اس کو جنگلوں میں یوں ہی پھینک دیا جائے تو جانور کیڑے مکوڑے اس کو کھا کر ختم کر دیتے ہیں، لیکن فرعون اس کو کیڑے اور مکوڑوں نے بھی نہیں کھایا۔ آج بھی اس کی لاش ایک عبرت کے طور پر آج بھی رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو دعوت فکر اور دعوت عبرت دے رہی ہے اور بتانا چاہتی ہے کہ لوگوں زیادہ جو ہے دولت یا زیادہ مال کا معاملہ بھی کامیابی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے اور نمرود بادشاہ گزرا ہے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ، اللہ نے اس کو جب اپنے عذاب میں گرفتار فرمایا، ایک لنگڑے مچھر سے اس کی موت کو جو ہے نافذ فرمایا۔ حضرات اسی طرح سے جب ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو پھر کامیابی کس چیز کا نام ہے، جب دولت کا نام بھی کامیابی نہیں ہے، کاروں میں سفر کرنے کا نام بھی کامیابی نہیں ہے، بڑے بڑے محلات میں رہنے کا نام بھی کامیابی نہیں ہے، تو آئیں اس قرآن سے پوچھیں جس کی ہر ایک بات سچی ہے، جس کی بات میں کوئی شک اور شبہ کا جو ہے گنجائش تک بھی نہیں ہے، جس کے بارے میں خود کلام مقدس ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کرنے کی گنجائش تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی رائٹر اپنی کتاب کو لکھتا ہے تو شروع میں ہیڈنگ یہ ڈالتا ہے، اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو، اگر اس میں کوئی خطا یا غلطی ہو گئی ہو تو اگر آپ اس غلطی کو پکڑ لیں تو ہمیں رابطہ کریں اور ہمیں اس بات کو بتائیں تاکہ ہم اس جو ہے مسٹیک کو، غلطی کو اچھی طرح سے ختم کریں۔ لیکن قرآن شریف یہ واحد وہ کتاب ہے کہ اس میں شروع میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو، بلکہ شروع میں یہ لکھا گیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کرنے کی گنجائش تک نہیں ہے۔ اس قرآن سے ہم نے پوچھا، بتا قرآن کامیابی کسے کہتے ہیں، ترقی کسے کہتے ہیں، آگے بڑھنے کا نام کس کو کہتے ہیں؟ قرآن شریف کے پارہ نمبر 18 کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے،
وہ لوگ مراد کو پہنچ گئے جو اللہ کے خوف سے اور خشیت الہی کی وجہ سے نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو ترقی اور ایسے لوگوں کو منزلیں عطا فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا کامیابی کے پیچھے کا راز نماز ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، اچھی طرح سے اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن رہیں، پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کامیابی آپ کے قدم چومتے ہوئے نظر آئے گی۔ آئیں ذرا، آج بڑے بڑے مصائب ہمارے سامنے ہیں، بڑی بڑی مشکلات ہمارے سامنے ہے۔ آج جو ہے سب اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں، مولانا ہمیں یہ مسئلہ ہے، پیر صاحب ہمیں یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، الگ الگ تمام کے مسائل ہیں۔ اللہ اکبر، قرار اور سکون کسی کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، آئیں ہم اور آپ کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے حج کو پیدل جا رہے ہیں، راستے میں انہیں رات ہوتی ہے، ایک گاؤں میں وہ آرام کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے انہوں نے آرام کیا، مسجد میں انہوں نے آرام کر لیا ہے۔ اب مسجد میں نماز کے بعد جب وہ سونے لگتے ہیں تو سوتے سوتے انہیں ایک آواز آتی ہے، اور وہ آواز یہ تھی کہ اس مسجد سے یہ آواز آ رہی تھی، یا اللہ جس نے ہم کو ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے، اے اللہ جس نے ہمیں جو ہے ویران کر دیا تو ان کو ویران کر دے، اے اللہ جو ہم کو آباد نہیں کر رہے ہیں تو ان کو برباد کر دے۔ بزرگ اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں کوئی تو ہے نہیں، لیکن آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز کس کی آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، پتہ چل گیا اللہ کے ولی تھے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ مسجد کے در اور دیواروں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے بعد صبح اٹھتی ہے، گاؤں میں پتہ چلتا ہے اللہ کے نیک ولی آئے ہوئے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ آیا ہوا ہے۔ تمام لوگ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سب اپنے اپنے مسئلے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے ولی، ہمیں یہ مسئلہ ہے، اے اللہ کے دوست ہمیں یہ مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، ان ولی نے ایک ہی بات کو فرمایا تھا اور یہی بات کہی تھی، اے لوگو تم مسجد کو آباد کرنا شروع کرو، تم مسجدوں میں نماز کو ادا کرنا شروع کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ لوگوں نے جو ہے اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب وہی بزرگ اپنے حج کو مکمل کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اسی راستے سے واپس آتے ہیں، کیا دیکھا؟ وہی گاؤں پڑ گیا، وہی مسجد سامنے ہے۔ آپ نے پھر دیکھا کہ آرام کر لیا جائے، رات میں پھر آرام کرتے ہیں۔ جب آرام کیا نا، اللہ اکبر، تو رات میں ایک آواز پھر آتی ہے، اور وہ آواز یہ تھی، اے اللہ جس نے مجھ کو آباد کیا ہے تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے، جو مجھ کو آباد کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو آباد فرما دے۔ وہ سمجھ گئے اب بھی یہ کوئی اور آواز نہیں دے رہا ہے بلکہ یہ مسجد کے در اور دیواروں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ صبح کو لوگوں کو پھر پتا چلا وہی بزرگ آ گئے ہیں جو بزرگ ہمارے مسائل کا حل لے کر آئے تھے۔ سارے بزرگ جو ہے لوگ ان بزرگوں کے قدموں میں پڑھ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے ولی آپ یہ تو بتائیں، ہمیں اللہ نے خوشحال کر دیا، ہمیں اللہ نے مالا مال کر دیا، ہمیں اللہ نے قرار اور سکون عطا فرمایا، لیکن آپ نے صرف نماز کا کہا تھا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ ذرا بتائیں تو ذرا۔ اللہ اکبر، بزرگ نے ارشاد فرمایا، او لوگو جب میں گیا تھا نا، تم نے نمازوں کو پابندی سے ادا نہیں کیا، تم نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا تھا، تو یہ اللہ کا گھر تمہارے لیے بد دعا کر رہا تھا، تمہارے لیے یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ جو ہمیں آباد نہیں کر رہے ہیں تو ان کو برباد فرما دے۔ اللہ اکبر، اب تم نے آباد کرنا شروع کر دیا ہے، اب تم نے نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیا ہے، تو اب یہی اللہ کا گھر ہے، یہی اللہ کی وہ مسجد ہے کہ اب یہ تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ بتائیں ذرا، یہاں کوئی پیر یا مولانا دعا نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کا وہ پیارا گھر دعا کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقتہ نماز کو ادا کریں۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں جو ہے مار رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ شاعر بڑی اچھی طرح سے کہتا ہے، شعر سنیں، شاعر فرماتا ہے، جیت جاتا جنگ اگر وہ غازی ہوتا، غازی سے جو ہے مراد مسلمان ہے، جیت جاتا جنگ اگر وہ غازی ہوتا، سر کٹا دیتا سجدے میں تو اللہ بھی راضی ہوتا، اور کون آنکھ اٹھا سکتا تھا ان مسلمانوں کی طرف اگر مسلمان 5 وقت کا نمازی ہوتا، اگر مسلمان 5 وقت کا نمازی ہوتا تو سب سے